سمندر کے لیے عام طور پر 3 طرح کی بحری جہازوں کو بنایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کروز شپ، جو کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو سمندر کی سیر کراتا ہے۔ دوسرا کارگو شپ، جس کا کام ایک ملک سے دوسرے ملک کو مال پہنچانا ہے۔ اور تیسرا ہے نیول شپ، جس میں سوار ہو کے نیول سولجرز ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ان جہازوں کے علاوہ اس زمین پر کئی ایسے شپ دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ ہی کسی انسان کے اور نہ ہی مال کے ساتھ اور نہ ہی کسی ملک کے سولجرز کو لے کے سمندر کی سفر کرتے ہیں۔ یہ شپ سالوں سے ہی لاوارث سمندر کے بیچوں بیچ گھومتی آ رہی ہے، جن کو ہم بھوتیا جہازوں کے طور پہ جانتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے 5 ہنٹڈ اور انسلجھی جہازوں کے بارے میں جانیں گے، جن کی اس طرح لاوارث ہونے کے پیچھے کا راز آج بھی انسلجھا ہی ہے۔ نمبر 1، کوبن ہیون۔ ویسے تو سمندر میں چھوٹے موٹے جہازوں کی غائب ہونے کی خبریں اکثر ملتی رہتی ہے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ 430 فیٹ لمبا اور 300 فیٹ اونچا جہاز بھی سمندر میں کبھی غائب ہو سکتا ہے۔ ایسا سوچ کر بھی حیرانی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا اس ڈینش شپ کوبن ہیون کے ساتھ۔ سن 1921 میں اس جہاز کو پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا، اور اپنی کیریئر کے پہلے 7 سال ڈینش نیوی کے ذریعے سولجرز کو ٹریننگ دیے جانے کا کام میں استعمال کیا گیا۔ دسمبر 1928 کو یہ جہاز آسٹریلیا سے اور ارجنٹینا کی سفر کے دوران غائب ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی خبر ہی کسی کو نہیں ملی۔ ریسرچرز کے مطابق اس کے سفر کے دوران آسمان ایک دم صاف تھا اور سمندر بالکل پرسکون تھا۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بے شک یہ جہاز کسی طوفان کی لپیٹ میں تو نہیں آیا تھا۔ کوبن ہیون کے آخری میسج اس کے پاس سے گزرنے والی ایک ناروے شپ کو ملا تھا، جس میں اس نے بتایا کہ یہ ٹرسٹن ڈا کنہا کے آئی لینڈ سے 900 مائلز کی دوری پہ ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کئیوں نے یہاں تک کہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس شپ کا لاوارث ملبہ سمندر میں دیکھا ہے، لیکن ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے بات سچ نہیں ہو پائی۔ نمبر 2، کیرون 8 ڈیئرنگ۔ جنوری 1921 کو اس جہاز کو سب سے پہلے نارتھ کیرولینا کے سمندر میں لاوارث پایا گیا۔ کچھ لوگ ایسے مانتے ہیں کہ اس جہاز کا ذمہ دار سمندری لٹیرے ہو سکتے ہیں، اور کئی تو یہ مانتے ہیں کہ اس جہاز کی یہ حالت برمودا ٹرائنگل کی لپیٹ میں آنے سے ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک ریسکیو ٹیم کو اس جہاز پر اس امید پر بھیجا گیا کہ شاید کوئی مرے ہوئے انسان مل سکے یا کوئی زندہ مل جائے، لیکن ان کے ہاتھ ایسا کچھ کبھی نہیں آیا، اور اس بھوتیا جہاز میں کسی بھی انسان کے ہونے کی کوئی نشانی نہیں مل پائی۔ اس میں موجود لوگوں کی تلاش کے لیے امریکی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریسرچ ٹیم بھی تیار کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس مہم میں سے آج تک پردہ نہیں اٹھ پایا ہے۔ نمبر 3، میری سیلیسٹ۔ میری سیلیسٹ کو ہنٹڈ جہازوں میں سب سے ہنٹڈ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کہانی ہی اتنی خوفناک ہے۔ سن 1872 میں اٹلانٹک اوشن میں اس جہاز کو بھٹکتے ہوئے پایا گیا۔ یہ جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں ہی تھا، یہاں تک کہ جہاز کے کرو ممبر کے سارے سامان اور ایک بڑا سا کارگو جس میں 1500 سے بھی زیادہ شراب کے بیرل صحیح سلامت موجود تھے، لیکن ایک چیز جو مسنگ تھی وہ تھی اس جہاز کے سارے لائف بورڈز، اور سب سے اہم چیز جو غائب تھی وہ تھی اس شپ کے سارے کرو ممبرز۔ ماہرین کے مطابق اس جہاز پہ سمندری لٹیروں نے تو حملہ نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے سامان ابھی بھی وہاں سے غائب رہتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سب سے اہم وجہ یہی تھی کہ شاید اس جہاز کا سامنا سمندری طوفان سے ہوا ہو، یا کسی تکنیکی گڑبڑی کے چلتے جہاز کی کپتان سمیت سارے کرو ممبرز جہاز کو بیچوں بیچ سمندر میں چھوڑ کر لائف بوٹ کی مدد سے وہاں سے بھاگ نکلے ہو، اور بعد میں وہ سارے لوگ سمندر میں ہی گم ہو گئے ہو اور پھر مر گئے ہو۔ اس کے علاوہ اس بھوتیا جہاز کے لاوارث ہونے کے پیچھے یا بھوت یا پھر ایلینز کا ہاتھ ہو، سچائی کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، اوکٹیویس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس اچھی چیز ہے، لیکن اوور کانفیڈنس انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا اوکٹیویس نامی اس بھوتیا جہاز کے کپتان کے ساتھ۔ سن 1761 میں یہ جہاز چائنا سے لندن کے سفر کے دوران غائب ہوا تھا۔ سفر کے دوران جہاز کے کپتان نے نارتھ ویسٹ پیسج کو لندن جانے کے لیے چنا تھا، لیکن آپ دوستوں کو یہ بتا دیں کہ کوئی بھی جہاز آج تک اس راستے واپس نہیں لوٹا۔
اور آکٹیویس کے کپتان کی اوور کانفیڈنس کی وجہ سے نہ تو آکٹیویس نارتھ ویسٹ پیسج کو کبھی پار کر سکا اور نہ ہی وہ لندن پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اس جہاز کو گرین لینڈ کے سمندر تک دوبارہ سے دیکھا گیا، اور وہ بھی 14 سالوں بعد۔ جب اس کے پاس سے گزرتے ہوئے شپ نے اسے دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ اس شپ کو ان کی ضرورت ہے، اگر اس پہ کوئی زندہ ہوگا تو اسے بچا لیں گے، لیکن افسوس انہوں نے بہت دیر کر دی تھی۔ جب وہ آکٹیویس پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا تو اس کے دیکھنے سے کسی بھی کے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاز پر سوار سبھی کرو ممبرز کی باڈی برف سے جمی ہوئی ہے۔ سب سے ڈرانے والی بات تو یہ تھی کہ جہاز کا کیپٹن جو اپنے ٹیبل پہ بیٹھا تھا اس کا پورا جسم برف سے جمع ہوا تھا، اور اس کے بڑے سامنے ڈسک پر ایک کتاب بھی کھلی پڑی تھی۔ انہیں بچانے کی غرض سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ان شپ میں چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ یہ شپ 14 سالوں تک کیسے سمندر کی نہروں کو جھیل کر ویسا کے ویسا ہی تھا۔ نمبر 5، MV آلٹا۔ اس شپ کو سال 1976 میں پانی میں اتارا گیا۔ یہ ایک کارگو شپ تھا۔ یہ شپ گریس سے ہٹی سفر کرتے وقت کچھ تکنیکی گڑبڑی کی وجہ سے اچانک سے پوری شپ کی بجلی چلی گئی، اور مجبوراً اس کے کرو ممبرز کو 20 دنوں تک اسی شپ پر رہنا پڑا جب تک ان کی مدد کے لیے کوئی آیا نہیں، اور آخر کار اس شپ کو سمندر کی بیچوں بیچ لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ بنا کسی کرو ممبرز کے چالان کیے یہ شپ یورپ کی طرف چل پڑا اور فروری 2020 کو آئرلینڈ کے کاؤنٹی کورک کے کنارے پر آ پہنچا۔ آج بھی یہ بھوتیہ جہاز لاوارث کاؤنٹی کورک کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان سارے شپ کی اس حالت کے پیچھے کیا کسی بھوت کا ہاتھ تھا یا بس یہ ایک قسمت کا کھیل تھا؟ اپنی آگاہی نیچے کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔